خبردار، میرے بال چھوڑی خالہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ سحر روتے ہوئے بھری محفل میں یقین دلا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر مہندی کی تھال رکھتے غازیان لاشاری کے قدم تھامے تھے۔ وہ یہاں ملازم تھا، اسے اس گھر کے ہر فرد سے نفرت تھی، پر اس وقت سحر سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی، جس کی آج بارات تھی۔ اس کے ماتھے پر بل تب پڑے جب خالہ نے اسی وقت مولوی بلاتے ملازم سے اس کا نکاح طے کیا۔ وہ ملازم غازیان لاشاری ہی تھا، پر کوئی نہیں جانتا تھا وہ غازیان لاشاری ملک کا امیر ترین بزنس ٹائکون تھا، جس کا چہرہ دیکھنے سب پاگل ہو رہے تھے۔ پلیز خالہ، میری شادی اس ملازم سے مت کریں، وہ گڑ گڑانے لگی، مگر اس کا نکاح غازیان سے ہو گیا جب وہ روتے ہوئے رخصت ہو کر غازیان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں۔ کچھ دن پہلے یہ منظر تھا منظور ولا کا۔ آج اس گھر کی بڑی بیٹی سحر منظور کو رشتے والے دیکھنے آنے والے تھے۔ منظور صاحب نے 2 شادیاں کی تھی، پہلی شازیہ بیگم سے جو سحر کو پیدا کرتے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور دوسری انہی کی چھوٹی بہن نازیہ بیگم سے، جن کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام محسن منظور تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام ثنا منظور تھا۔ سحر گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ساتھ خاندان میں سب سے خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ خوبصورت نقوش، سفید رنگت اور بھوری آنکھیں جو اس نے اپنی ماں سے چرائی تھیں۔ صبح کے تقریباً 11:30 بجے تک مہمان پہنچ گئے۔ چونکہ منظور صاحب ایک اچھے بزنس مین تھے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اپنے جیسی اعلیٰ خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ لاؤنج میں ایک باوقار سی خاتون بیٹھی تھی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا اور بیٹی بیٹھے تھے۔ وہ خاتون مشہور فیشن ڈیزائنر صباحت تھیں۔ نازیہ بیگم ان سے کافی مرغوب نظر آ رہی تھی۔ آپ کچھ لیں نا؟ نازیہ بیگم ٹیبل پر سجے لوازمات کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ بہت شکریہ نازیہ بیگم، آپ مہربانی کیجیے اور ہماری ہونے والی بہو کو بلا لیجیے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، جی میں بلاتی ہوں۔ وہ بولتے اٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد سحر ثنا کی ہمراہ آئی۔ ثنا سحر کی بنسبت زیادہ تیار تھی۔ صباحت بیگم اٹھی اور بہت پیار سے سحر کی ملی، اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ بیٹا، یہ میرا بیٹا عباس ہے اور یہ میری چھوٹی بیٹی عنایا ہے، وہ تعارف کرواتے بولی۔ ثنا مسلسل عباس کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ سحر نے ایک نظر اسے دیکھتے نظریں جھکا لیں۔ منظور صاحب، مجھے آپ کی سحر بہت پسند ہے اپنے بیٹے عباس کے لیے، اس لیے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہوں گی۔ وہ نازیہ بیگم کے ساتھ بیٹھے منظور صاحب سے بولی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب سے ہماری بیٹی آپ کی ہوئی۔ سحر ہلکا سا مسکرائی، اسے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور اب کسی بھی عام لڑکی کی طرح اس کا خواب بھی ایک اچھی جگہ شادی کرنا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم 2 دن بعد بدھ والے دن منگنی کر دیتے ہیں بچوں کی، کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل مناسب، 2 دن کافی ہوں گے تیاری کرنے کو۔ سحر بیٹا، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ صباحت بیگم بولی، نہیں آنٹی، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، اس کی مرضی سے ہی ہم یہ رشتہ لینے آئے ہیں۔ وہ بولتے مسکرائی۔ نازیہ بیگم مسکراتے نہیں انہیں دیکھ رہی تھی، ایسی مسکراہٹ جس سے حسد اور دکھاوے کی بدبو آئی۔ نازیہ بیگم، پھر بدھ کا دن ڈن کرتے ہیں؟ جی ضرور، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا، پھر منظور صاحب سے مخاطب ہوئیں، میرے خیال میں ابھی بچے کو ایک دفعہ بات کر لینی چاہیے تاکہ انہیں ایک دوسرے کو پسند کا اندازہ ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، منظور صاحب بولے۔ اپر کلاس میں یہ سب عام تھا۔ عباس اور سحن لان میں چلے آئے۔ نومبر کا سٹارٹ تھا، موسم اچھا تھا۔ عباس سفید 3 پیس میں ملبوس تھا، جبکہ سحن نے ہلکے پیلے رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ ساتھ وائٹ کلر کی کیپری پہن رکھی تھی، بال اسٹریٹ کیے ہوئے تھے۔ تو مس سحر، آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ چلتے ہوئے بات کا آغاز کرتے بولا، مجھے کچھ خاص نہیں، بس پودوں کا خیال رکھنا اور کتابیں پڑھنا۔ عباس نے لان میں نظر دوڑائی، کناریوں میں طرح طرح کے خوبصورت پھول لگے تھے۔ کیسی کتابیں پڑھتی ہیں آپ؟ کبھی ناولس اور کبھی تاریخی کتاب۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ کام کرنا۔ ماما چاہتی تھی کہ میں فیشن ڈیزائنر بنوں، لیکن مجھے وہ پسند نہیں تھا۔ مجھے بلڈنگز بنانا شروع سے پسند تھا، اس لیے میں نے اپنی آرکیٹیکچرل فرم بنائی۔ تو کیا آپ سارے دن کام ہی کرتے ہیں؟ ہاں جی، ابھی تو سارا دن یہی کرتا ہوں، لیکن شادی کے بعد پھر آپ کو بھی ٹائم دیا کروں گا۔ اسی وقت ایک ملازم ہاتھ میں پانی کا پائپ لیے وہاں آیا۔ میم، مجھے پودوں کو پانی دینا ہے، تو آپ تھوڑا سائڈ ہو جائیں۔ غازیان بولا، اوکے۔ وہ دونوں قدرے سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے علاوہ بتائیں اپنے بارے میں کچھ۔ عباس بولا، ایسا کچھ خاص نہیں ہے، بس میں ویسی ہی ہوں جیسی عام لڑکیاں ہوتی ہیں۔ عباس نے سر ہر بات میں ہلایا۔ کچھ دیر وہیں ٹہلنے کے بعد وہ دونوں واپس اندر آ گئے۔ غازیان انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ وہ کل ہی اس گھر میں ملازم کی جاب کرنا شروع ہوا تھا، اسے سحر ثنا کے مقابلے کافی معصوم لگتی تھی۔
وہ دونوں واپس اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئے۔ تو آپ دونوں اب بتائیں، کیا آپ دونوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ سباہت بیگم بولی۔ یہ بس ایک فارمیلٹی ہی تھی جسے نبھانا ضروری تھا۔ نہیں آنٹی، سحر بولی۔ نہیں ماما، عباس بولا۔ کچھ دیر بعد مہمان چلے گئے۔ سحر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور منظور صاحب کسی کام سے باہر چلے گئے۔ ماما، تو کیا سحر کا رشتہ عباس جیسے انسان سے ہوگا؟ آپ کچھ کر نہیں سکتی؟ میں کیا کروں ثنا، جو بھی اچھا رشتہ ہوتا ہے انہیں سحر ہی پسند آتی ہے، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ رشتے میں سحر کی صغیر خالہ تھیں لیکن انہیں سحر بالکل پسند نہیں تھی۔ ماما، مجھے عباس پسند آئے، پلیز کچھ کریں کہ عباس کی شادی سحر سے نہیں مجھ سے ہو۔ ثنا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں خود چاہتی ہوں کہ عباس جیسے اچھے انسان سے تمہاری شادی ہو، لیکن یہ سحر ہر جگہ بازی لے جاتی ہے۔ واو، تو مطلب کہ اب مجھے سحر کی شادی دیکھنی پڑے گی، وہ بھی اس انسان کے ساتھ جس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں؟ وہ بگڑے لہجے میں بولی اور اٹھ کر چلی گئی۔ اس رشتے سے اگر کوئی مطمئن تھے تو وہ تھے منظور صاحب اور سحر تھیں۔ غازیان لاؤنج کے دروازے سے خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ وہ یہاں کچھ جاننے آیا تھا۔ دن گزر گئے اور آج ان کی شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ سحر پارلر میں تیار ہونے گئی تھی، اس کے ساتھ ثنا تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سحر کو کچھ کہتے گھر چلی آئی۔ بارات تقریباً آنے والی تھی۔ ثنا، تم سحر کو چھوڑتے کیوں آ گئی ہو؟ نازیہ بیگم اسے دیکھتے غصے سے بولی۔ ماما، میرے دماغ میں ایک پلان ہے، میں کچھ دیر تک سحر وہی اس بالا میں رکوں گی اور پھر سب کو کہہ دوں گی کہ وہ کہیں بھاگ گئی ہے، پھر میں شادی عباس سے کروانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھولوں کی تھال رکھتے غازیان ان کی باتیں سن چکا تھا۔ اسے بے اختیار سحر سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ یہ دونوں عورتیں اپنی جلن اور حسد میں اس کی زندگی برباد کرنے والی تھیں۔ غازیان کا یہاں آج آخری دن تھا، پھر اسے واپس چلے جانا تھا اپنی دنیا میں، لیکن جانے سے پہلے وہ سحر کے لیے آسانی کرنا چاہتا تھا۔ بارات ہال کے باہر آ چکی تھی۔ وہ باہر نکلا اور کچھ دور پیدل چلتے وہ ایک بلیک جیپ میں بیٹھ گیا۔ آگے ایک ڈرائیور تھا۔ سر، کہاں جانا ہے آپ کو؟ غازیان نے پارلر کا نام بتایا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن وہیں دوسری طرف نازیہ بیگم سباہت بیگم کو جھوٹی کہانی سنا چکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں نازیہ بیگم؟ میرے اتنے رشتہ دار ہیں یہاں اور ساتھ بزنس فرینڈز اور پارٹنرز بھی۔ میں جانتی ہوں سباہت بیگم، منظور صاحب کے اچھے بزنس پارٹنرز اور فرینڈز ہیں یہاں، اس لیے میں دونوں گھرانوں کی عزت بچانا چاہتی ہوں۔ کیسے؟ سباہت بیگم بولی۔ ابھی انہیں بس اپنی عزت بچانی تھی۔ آپ سحر کی بجائے ثنا کو بلا لے جائیں۔ سباہت بیگم چپ ہو گئیں۔ انہیں سحر پسند تھی لیکن ثنا بھی بڑی لڑکی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں عباس سے بات کرتی ہوں، وہ بولتے چلی گئی۔ جب تک غازیان پارلر کے باہر پہنچا تب تک سباہت بیگم عباس کو راضی کر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی تقریب شروع ہو گئی۔ سحر بھاری کامدار لہنگے میں ملبوس اوپر چادر سے گھونگھٹ کیے وہ باہر نکلی۔ چادر سے کافی حد تک وہ ڈھکی ہوئی تھی۔ غازیان اسے گاڑی میں بٹھاتے خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ثنا واپس کیوں نہیں آئی؟ اور اس کی ابھی کال آئی تھی کہ بارات کو ٹائم ہے، اس لیے میں پارلر میں ہی بیٹھوں۔ انہیں کچھ کام ہو سکتا ہے اس لیے، اور بارات بھی تقریباً آ چکی تھی جب میں وہاں سے نکلا۔ غازیان بولا۔ اچھا، وہ بولتے چپ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہال پہنچ چکے تھے۔ ہال کے اندر آتے اس نے چادر اتار دی تھی۔ ہال کے 3 پورشن بنے تھے۔ پہلے 2 حصے مکمل بھرے ہوئے تھے جبکہ تیسرا حصہ خالی تھا۔ اسٹیج پر عباس کے ساتھ ثنا کو دیکھتے وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ آنکھوں کی پتلیاں وہیں جم گئیں۔ غازیان نے افسوس سے سحر کو دیکھا۔ اسے دیر ہو گئی تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پایا۔ نکاح کے بعد نازیہ بیگم مسکراتے پلٹی تو ان کی نظر سحر پر پڑی۔ اس کے بہتے آنسو دیکھتے ان کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ غازیان نے اسے ایک چیئر پر بٹھایا، وہ وہاں تقریباً چھپ گئی تھی۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے رونا شروع ہو گئی تھی۔ غازیان بھی پاس ہی کھڑا تھا، پھر کسی کام سے وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نازیہ بیگم وہاں آئی۔ آتے ہی انہوں نے سحر کے بال پکڑے اور بولی، کس لڑکی کے ساتھ بھاگی تھی؟ اور اگر چلی گئی تھی تو واپس کیوں آئی ہو؟ خبردار، بال چھوڑے میرے خالہ، میں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں گئی تھی، یقین کرے میرا۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری وجہ سے ہماری بدنامی ہو جاتی۔ وہ تو شکر خدا کا کہ ثنا تھی یہاں، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ وہ اس کے بال مزید جھنجھوڑتے بولی۔ اس کے بال جوڑے میں مقید تھے، کھنچاؤ پڑنے پر جوڑا ڈھیلا ہو گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں خالہ، میں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں گئی تھی، وہ روتے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی۔ غازیان پاس ٹیبل پر ایک پھولوں کی تھال رکھنے آیا تھا۔ یہ پھول رخصتی کے وقت کام آنے تھے۔ وہ ہمدردی بھری نظروں سے سحر کو دیکھ رہا تھا جو ان ماں بیٹی کی سازش کا شکار ہو گئی تھی۔ منظور صاحب دوسری طرف تھے۔ انہیں ابھی تک یقین نہ آیا تھا کہ ان کی بیٹی سحر ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ تو پھر کہاں تھی تو؟ میں پارلر میں ہی تھی، مجھے ثنا نے کال کی تھی کہ خبردار جو میری بیٹی کا نام بھی لیا تو۔ وہ مزید بال کھینچتے بولی۔
بیٹو یہی تمہارا نکاح ابھی ہوگا، بلاؤ اس لڑکی کو جس کے ساتھ گئی تھی۔ وہ اسے کرسی پر دھکیلتے بولی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سحر اس طرح کی لڑکی نہیں تھی، لیکن انہیں جلد از جلد اس کا کام نمٹانا تھا۔ اگر منظور صاحب وہاں آ جاتے تو مشکل ہو جاتی۔ خالہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پلیز میرا یقین کریں۔ چپ کرو، تمہارا ابھی نکاح ہوگا اس ملازم سے، تم اسی لائق ہو، وہ غازیان کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ غازیان جو ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا فوراً سیدھا ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میم؟ وہ آگے آتے بولا۔ میں جانتی ہوں کہ تم غیر شادی شدہ ہو، اس لیے تمہارا نکاح ابھی سحر سے ہوگا۔ سحر نے ایک نظر غازیان کو دیکھا، لمبے انجے بال، گندمی رنگت اور بڑھی ہوئی داڑھی۔ پلیز خالہ میرا نکاح مت کریں، مجھے اس ملازم سے شادی نہیں کرنی۔ تم اسی لائق ہو سحر، تم عباس جیسے رشتے کو نہیں بلکہ غازیان جیسے رشتے کو ڈیزرو کرتی ہو۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ آ گیا۔ اسٹیج پر کچھ رسمیں چل رہی تھی، ایسے میں کسی کا دھیان اس طرف نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ لے جاؤ اسے اپنے گھر، اور کبھی پلٹ کر منظور ولا کا رخ مت کرنا۔ وہ روتی سحر کا ہاتھ غازیان کے ہاتھ میں پکڑاتی بولی۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا، پھر پاس رکھی چادر اس پر اڑھاتے وہ باہر کی جانب چل دیا۔ اسے پچھلی سیٹ پر بٹھاتے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ ڈرائیور حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارا نکاح ہو گیا اس لیے چلو اب یہاں سے۔ کہاں چلنا ہے سر؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولا۔ ابھی والے گھر، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی سحر رونے میں مصروف تھی۔ گاڑی چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک گھر کے سامنے رک چکے تھے۔ وہ گھر ایک لوور کلاس محلے میں واقع تھا۔ سحر کو آرام سے گاڑی سے اترتے وہ اندر بڑھا۔ چھوٹا سا گھر تھا، دروازے سے اندر آنے پر تھوڑا سا کچا صحن تھا، اس کے آگے ہال تھا۔ ہال ہی میں 2 کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ پینٹ کافی جگہوں سے اترا ہوا تھا۔ غازیان اسے اپنے کمرے میں سنگل بیڈ پر بٹھاتے اس کی چادر اتار چکا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے وہ پل بھر کو چونکا، سینے پر ہاتھ رکھتے سے گہرا سانس لیا۔ رونے کے باعث اس کا سارا مسکارا منہ پر پھیل چکا تھا۔ وہ اس وقت خوبصورت لگنے کے بجائے ڈراؤنی بھوتنی لگ رہی تھی۔ سحر، غازیان اس کے برابر بیٹھتے اس کا ہاتھ تھامتے بولا۔ سحر کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ آج ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص کر ہمارا نکاح، لیکن شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ کیا تم نے اتنی جلدی قسمت کا لکھا مان لیا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولی۔ ہاں، میں نے تبھی قبول کر لیا تھا جب ہمارا نکاح ہو رہا تھا۔ آپ عباس کی نہیں بلکہ میری قسمت میں تھی، اور جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے جس بھی طرح سے ہو۔ لیکن میں یہ سب قبول نہیں کر پا رہی۔ جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کو وقت دوں گا۔ ابھی مجھے کچھ کام ہے یہاں، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ غازیان بہت نرم بولتا تھا۔ اس کے بعد سنتے سحر کے آنسو رک چکے تھے۔ غازیان نے جیب سے رومال نکالتے اس کے آنسو صاف کیا اور چہرے سے مسکارا ہٹایا۔ سفید رومال پر کالک لگ چکی تھی۔ سحر دیکھتے حیران ہوئی۔ میرا مسکارا پھیل گیا تھا کیا؟ وہ چہرے پر ہاتھ لگاتے بولی۔ جی بہت زیادہ۔ ابھی آپ فریش ہو جائیں، باتھ روم اس کمرے کے ساتھ ہی ہے۔ سحر نے کمرے میں نظریں دہرائی۔ اٹیچ نہیں ہے؟ اس کے کمرے کے بائیں طرف سے بے باتھ روم۔ اوکے، وہ بولتی اٹھ گئی۔ دن کے 3 بجنے والے تھے۔ میں کپڑے کون سے پہنوں گی؟ وہ دوبارہ کمرے میں آتی بولی۔ اس کی بات سنتے غازیان کنفیوز ہوا۔ آپ 5 منٹ ویٹ کریں، میں آپ کے لیے کپڑے منگواتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ بولتے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ جی۔ وہ موبائل پر انگلیاں چلاتے بولا۔ یہاں تو کوئی صوفہ بھی نہیں ہے اور بیڈ بھی سنگل ہے، تو تم کہاں سوئے تھے؟ اس کی بات سنتے غازیان نے اسے دیکھا۔ میں باہر ہال میں سو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے وہ اپنی جیولری اتارنے لگی تھی۔ نازیہ بیگم کے بال کھینچنے کی وجہ سے اس کے بال کافی ٹوٹ گئے تھے۔ جیولری اتارنے کے بعد وہ بیڈ پر دونوں پاؤں اوپر رکھتے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہی ڈرائیور اندر آیا۔ غازیان سر، میں سب کے آیا ہوں، یہ کھانا ہے اور اس میں کچھ کپڑے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کب تک یہاں رہنے والے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو منظور فیملی سے بدلہ لینا تھا، پھر یہ وہاں رہتے مجھے کچھ ملا تھا جس سے ثابت ہوتا کہ اس واقعے میں منظور فیملی میں سے کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ میں جلدی پتہ لگا لوں گا، تم اب جاؤ۔ جی، وہ بولتے چلا گیا۔ کھانے کا شاپر کچن میں رکھا اور کپڑوں کا شاپر لیے امتے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہ کپڑے ہیں، کچھ آپ دیکھ لیں۔ وہ شاپر اسے دیتے بولا۔ اندر 3-4 صورتیں، کافی سمپل اور آرام دہ۔ بہت شکریہ، وہ بولتے اٹھی اور ایک سفید رنگ کا جوڑا نکالتے باتھ روم چلی گئی۔ غازیان وہیں بیٹھتے سوچنے لگا۔ وہ غازیان لاشاری تھا، ایک کامیاب بزنس مین۔ وہ لاہور کے ایک پوش علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ
کبیر لاشاری اور نبیلہ لاشاری اچھے بزنس پارٹنرز تھے، وہیں ان کی دوستی ہوئی اور دوستی پیار میں بدل گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام غازیان لاشاری رکھا گیا۔ غازیان کی پیدائش کی تقریباً 5 سال بعد نبیلہ لاشاری دوبارہ ماں کے رتبے پر فائز ہوئیں۔ جس دن ان کی یہاں پیدائش ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے ہی ہاسپٹل جاتے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چونکہ غازیان گھر تھا اس لیے وہ زندہ بچ گیا۔ 5 سال کی عمر میں اس نے اپنی پوری فیملی کو گنوا دیا تھا۔ اسے کچھ عرصہ لگا تھا اس صدمے سے نکلنے سے، پھر وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دینے لگا اور بزنس کے اس چچا فائز لاشاری سنبھال رہے تھے۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے بزنس جوائن کر لیا۔ فائز لاشاری اچھے بزنس مین تھے، وہ جلد سیکھ گیا تھا، لیکن آج تک وہ کبھی اسکرین پر نہ آیا تھا۔ پچھلے سال ان کی کمپنی نے سب سے زیادہ پرفٹ بنایا تھا، اسی لیے اسے بزنس ٹائکون کا ایوارڈ ملا تھا، جسے لینے بھی فائز لاشاری گئے تھے۔ اس لیے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ غازیان لاشاری کیسا دکھتا ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی اس نے اپنے ماں باپ کی موت کی وجہ معلوم کرنا شروع کر دی۔ سب کہتے تھے کہ وہ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن غازیان کا دل کہتا تھا کہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ قتل تھا، کیونکہ جس طرح ٹرک نے گاڑی کو ہٹ کیا تھا یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کو ٹکر ماری گئی ہوئی۔ جانچ کے دوران اسے منظور صاحب کے بارے میں معلوم ہوا۔ جس روز کبیر لاشاری صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت وہ منظور صاحب سے بات کر رہے تھے، اس لیے وہ 15-20 دن کے لیے ان کے گھر ملازم بننے گیا تھا۔ فائز لاشاری 1 مہینے کے لیے دوسرے ملک گئے تھے، لیکن منظور ولا جانے کے بعد بھی اسے کبیر صاحب کی موت کے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکا تھا۔ منظور صاحب ایک سیدھے سادے بزنس مین تھے۔ تھوڑی دیر بعد سحر کپڑے چینج کرتے واپس کمرے میں آ گئی۔ اسے دیکھتے غازیان اٹھا اور بولا، میں کھانا لاتا ہوں۔ وہ بولتے کچن میں چلا گیا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا لے آیا۔ تھوڑا سا کھانے کھانے بعد اس نے بس کر دیا۔ غازیان جانتا تھا کہ وہ ٹینشن کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ برتن اٹھاتے ہوئے باہر چلا گیا جبکہ سحر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن غازیان منظور صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے تم نے؟ وہ بیمار لگ رہے تھے، آپ کو کچھ بتانا تھا۔ پھر اس نے کل ہوا سارا واقعہ انہیں بتا دیا۔ اس کی بات سنتے ان کے نقش غصے سے تن گئے۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ نازیہ اس حد تک گر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سحر کو واپس لے آؤ۔ میں نے آپ کو یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ میں سحر کو واپس کرنا چاہتا ہوں، وہ میری قسمت میں تھی تو مجھے مل گئی۔ میں اپنی بیٹی کو ایک ملازم کے ساتھ رہنے نہیں دے سکتا۔ وہ غصے سے بولا، آپ کبیر لاشاری کو جانتے ہیں؟ وہ ان کی بات اگنور کرتے بولا، کبیر لاشاری کا نام سنتے ہیں وہ چونکے۔ کبیر لاشاری کو کون نہیں جانتا اور تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب وہ آپ سے بات کر رہے تھے۔ وہ پھر ان کی بات اگنور کیے بولا، ہاں وہ مجھ سے ہی بات کر رہا تھا۔ کیا بات؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا بات کر رہے تھے؟ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ تمہارا کیا لنک ہے کبیر سے؟ میں غازیان کبیر لاشاری ہوں۔ اب میری بات کا جواب دے۔ تم کبیر کے بیٹے ہو؟ وہ شدید حیرت سے بولے، جی۔ اب بتائے کہ وہ آپ سے کیا بات کر رہے تھے؟ یہ تقریباً 23 سال پہلے کی بات ہے۔ میں صرف اس وقت آفس میں بیٹھا تھا۔ میں نے اور کبیر نے ایک ساتھ ہی بزنس جوائن کیا تھا۔ ہم دونوں کالج کے زمانے کے اچھے دوست تھے۔ اس دن میں گھر جانے والا تھا کیونکہ میری منگنی تھی رات کو۔ دوپہر تقریباً 2:15 بجے میں اس کی کال آئی تھی۔ وہ کافی خوش بھی تھا اور پرجوش بھی۔ وہ مجھے کوئی خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ آج اس کی فیملی مکمل ہو جائے گی، جب اچانک اس کی پریشان آواز ابھری۔ اس کی گاڑی کی بریک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اور نبیلہ بھابھی کافی پریشان ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ گاڑی کو کنٹرول سے باہر نہ ہونے دے اور مدد کے لیے کال کرے۔ اسی وقت اسے کسی کی کال آنے لگی تھی۔ پھر مجھے کہا کہ مجھے کال آ رہی ہے، میں بات کرتا ہوں تم سے۔ کبیر کی عادت تھی کہ وہ تیز اسپیڈ میں گاڑی نہیں چلاتا تھا، اس لیے اگر اس کی گاڑی کسی دیوار کے ساتھ لگ بھی جاتی تو دونوں میں سے کسی کو بھی چوٹ نہ لگتی، لیکن قسمت کا لکھا کچھ اور ہی تھا۔ اس سے کہ پہلے وہ میری کال کٹ کرتا نبیلہ بھابھی کی گھبرائی آواز سنائی دی، کبیر کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا نبیلہ، تم تسلی رکھو، میں کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر مجھے ٹھاک کی آواز آئی اور اسی کے ساتھ کبیر کی، نبیلہ باہر نکلو جلدی، اس سے کہ پہلے وہ لوگ ہمارے قریب آئیں۔ جی کبیر، وہ بولتے باہر نکلنے لگی، لیکن اس سے پہلے ایک ٹرک ان کی گاڑی کو ٹکر مار چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ جو آخری آواز میں نے سنی تھی وہ کبیر کے چیخنے کی تھی۔ جب تک میں وہاں پہنچا گاڑی کو آگ لگ چکی تھی۔ تو میرا شک ٹھیک تھا، ماما بابا کا قتل ہوا تھا۔ ہاں، یہ بات میں نے فائز کو بھی بتائی تھی۔ فائز چچا کو؟ غازیان حیران ہوا۔ ہاں جی، لیکن اس نے کوئی ایکشن نہ لیا، شاید اس سے میری باتوں پر یقین نہیں تھا۔ لیکن ایسا کیوں؟ چچا آپ پر یقین کیوں نہیں کرتے تھے؟
کیونکہ میری اور فائز کی کبھی نہیں بنتی تھی. ہم دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے. اس لیے کبیر کی وفات کے بعد میرا رابطہ ختم ہو گیا. اب تم بتاؤ کہ تم ہمارے گھر ملازم بن کر کیوں آئے؟ مجھے یہی جاننا تھا. مجھے لگتا تھا کہ ماما بابا کے قتل کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے. لیکن ایک دن مجھے آپ کی الماری میں سے ایک البم ملی جس میں آپ کی اور بابا کی تصویر تھی. بس اس لیے میں حیران ہو گیا تھا. میں اور کبیر ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے. خیر، اگر میری بیٹی کا نکاح کبیر کے بیٹے سے ہوا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. ضرور. اب میں چلتا ہوں. وہ بولتے اٹھ گیا. گھر آئے تو دیکھا کہ سحر ہال میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی. آپ کب اٹھی؟ ناشتہ کیا؟ میں تھوڑی دیر پہلے اٹھی تھی اور ناشتہ بھی کر لیا ہے. ریسٹورینٹ جانے سے پہلے وہ سحر کے لیے ناشتہ بنا کر گیا تھا. ہال میں 2 چارپائیاں اور 2 ہی کرسیاں رکھی تھیں. غازیان اس کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا. کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ سحر کو دیکھتے بولا. میرا موبائل کہاں ہے؟ کل پارلر سے واپسی پر میرے پاس تھا، پر اب پتہ نہیں کہاں گیا ہے. شاید وہ ہال میں ہی گر گیا ہو. آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو نیا فون لا دوں گا. تم اتنے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ لیتے ہو؟ وہ ہال میں نظریں دہراتے بولی. بالکل ویسے ہی جیسے باقی لوگ رہتے ہیں. پہلے تو میں اس گھر میں اکیلا ہوتا تھا، لیکن اب سے آپ بھی یہاں ہی رہیں گی. وہ جانتا تھا کہ سحر کے لیے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونا مشکل تھا. وہ خود بھی زیادہ یہاں نہیں رہتا تھا، لیکن اب اسے یہیں رہنا تھا مزید کچھ دن تک. وہ سحر کو پرکھنا چاہ رہا تھا. میرے لیے یہاں رہنا مشکل ہے. مجھے کھلی کھلی جگہیں پسند ہیں. وہ اداسی سے ارد گرد دیکھتے بولی. جانتا ہوں، لیکن میں ایک غریب بندہ ہوں. میری کوئی زیادہ تعلیم ہی نہیں ہے جو مجھے اچھی جاب مل سکے. کوئی بات نہیں، میری تعلیم اچھی ہے. مجھے کسی بھی اچھی کمپنی میں اچھی پوسٹ مل سکتی ہے. اس لیے میں کل گھر جاؤں گی اور اپنے سارے ڈاکیومنٹس لے آؤں گی. پھر جاب کے لیے اپلائی کر دوں گی. غازیان حیران ہوا. تو کیا آپ کو میرے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، بس تم اپنے بال چھوٹے کروا لو اور داڑھی چھوٹی کروا لو. باقی رہی گھر کی بات، تو اچھی کمپنیوں میں فلیٹ بھی ملتے ہیں ساتھ. کچھ عرصہ تک ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے. کیا آپ میرے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں؟ ہاں، آج صبح سے میں یہی سوچ رہی تھی. بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہمیں اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن آپ اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. جانتی ہوں، اس لیے کوشش کروں گی کہ جلد ہی مجھے جاب مل جائے. غازیان ہلکا سا مسکرایا. ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گا. آپ جاب ڈھونڈیں اور میں اپنا کام کروں گا. کون سا کام؟ ہے ایک اہم کام. تب تک ہم یہیں رہیں گے. تب تک تو آپ کو جاب بھی ملی ہی جائے گی. پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے. صحیح کہا. وہ بولتے چپ ہو گئی. غازیان جانتا تھا کہ وہ دل سے خوش نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی. جو کچھ کل ہوا تھا، اس سب سے نکلنے کے لیے اسے وقت چاہیے تھا. کچھ دن پہلے تک اس کی شادی عباس سے ہونی تھی، پھر اچانک ہی عباس کی شادی اس کی بہن سے ہو گئی اور اس کی شادی غریب ملازم سے. اس سب سے نکلنے کی سے 1-2 ہفتے تو لگتے ہی تھے. تب تک اس کا کام بھی ہو جائے گا. اس سے ایک کلیو ملا تھا اپنے ماں باپ کے قتل کا، اور اتفاق کہ وہ شخص قریب ہی علاقے کا تھا. کچھ دن اسی طرح گزرے. غازیان اس شخص کو ڈھونڈتا رہا اور سحر جاب. آج وہ رات کے کھانے پر ایک ساتھ تھے. کھانا نیچے فرش پر چٹائی بچھائے کھایا جا رہا تھا. غازیان نے بریانی بنائی تھی. اکیلے رہنے کا ایک فائدہ ہوا تھا کہ اسے کھانا بنانا آ گیا تھا. مجھے جاب مل گئی ہے، وہ غازیان کو بتانے لگی. اچھا، کس کمپنی میں؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا. کمپنی کا نام لاشاری انٹرپرائز ہے. غازیان ہلکا سا مسکرایا. اچھا، کیا پوسٹ ملی ہے آپ کو؟ مینیجر کی. اس سوموار سے سٹارٹ ہے آفس. اچھا، تو کیا وہ لوگ گھر بھی دے رہے ہیں؟ ہاں، شاید جاب کے 1 ہفتے بعد مل جائے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہاں سے چلی جائیں گے؟ اس کی بات سنتے سحر حیران ہوئی. صرف میں نہیں، ہم دونوں یہاں سے جا رہے ہیں. لیکن میں ابھی یہاں سے نہیں جانا چاہتا. جانا پڑے گا کیونکہ جہاں میں ہوں گی وہاں ہی تمہیں ہی ہونا ہوگا. لیکن سحر، ابھی مجھے کچھ کام ہے. تو جو بھی کام ہے 1 ہفتے کے اندر اندر ختم کر لو، کیونکہ ہم دونوں ساتھ ہی یہاں سے جائیں گے. مجھے ابھی تک اس گھر کی عادت نہیں ہوئی. آپ کو یہاں آئے ابھی صرف 4 دن ہوئے. 4 دن میں تھوڑی کسی کو عادت ہوتی ہے کسی چیز کی. صحیح کہا، اور مجھے اس گھر کی عادت بھی نہیں. تم بھی جانتے ہو کہ مجھے کھلی جگہیں زیادہ پسند ہے، جبکہ یہ گھر بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، میں جلدی اپنا کام مکمل کر لوں گا. سحر نے اس بات میں سر ہلایا. رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا. سحر اپنے کمرے میں سو چکی تھی، جبکہ غازیان خاموشی سے گھر سے باہر نکل آیا. کچھ ہی دیر بعد وہ ایک محلے کے آگے کھڑا تھا. اس محلے کے آخر پر ایک ڈیرا بنا تھا. اس کا مجرم وہی تھا. وہ چلتا چلتا اس ڈیرے پر پہنچ آیا. اندر داخل ہوتے وہ چوکنا انداز میں ہر جگہ نظریں گھما رہا تھا. ڈیرے میں بس ایک کمرہ تھا، باقی ہر جگہ گند ہی بکھرا ہوا تھا. کمرے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں.
وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی، اندر بس ایک چارپائی رکھی تھی اور اس پر ایک انسان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کسی نقاب پوش کو دیکھتے وہ کھڑے ہوتے بولا۔ بخشش کاکا۔ غازیان نے آگے بڑھتے اس کا نام پکارا۔ اپنا نام سنتے وہ حیران ہوا۔ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ غازیان نے آگے بڑھتے اسے مکہ دے مارا۔ بخشش کاکا نے چاقو نکالتے اس پر تانا۔ غازیان نے ایک کک مارتے اس کے ہاتھ سے چاقو گرا دیا، پھر اسے مارنے لگا۔ کون ہو تم؟ وہ زخمی حالت میں سے دیکھتے بولا۔ 23 سال پہلے تم نے ٹرک سے ایک گاڑی کو ٹکر ماری تھی، پھر اسے آگ لگا دی تھی۔ گاڑی میں ایک آدمی اور ایک عورت تھی جس کی یہاں اولاد پیدا ہونے والی تھی۔ اب کچھ یاد آیا؟ تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ وہ خوفزدہ ہوتے بولے۔ اسی کپل کا بیٹا ہوں میں، تمہاری وجہ سے میری فیملی مجھ سے جدا ہو گئی۔ وہ اسے مکہ مارتے ہوئے بولا۔ وہ مزید ڈر گیا۔ بتاؤ کیوں مارا تم نے میرے ماں بابا کو؟ کس کے کہنے پر مارا تھا؟ اگر تم نے مجھے اس کا نام بتا دیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مجھے کسی چھوٹے بلے نامی آدمی نے کہا تھا، وہ مجھے بہت زیادہ پیسے دے رہا تھا کہ اگر میں اس گاڑی میں موجود لوگوں کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ مجھے کافی سارے پیسے دے گا، اور کبھی پولیس مجھ تک آئی تو وہ تب بھی میرا ساتھ دے گا۔ غازیان اسے مارنے لگا۔ وہ مارتے مارتے اسے ادھموا کر چکا تھا، پھر اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ کافی دیر یوں نہیں لیٹے رہنے کے بعد وہ بمشکل اٹھا اور جیب سے فون نکالتے اس نے ایک نمبر ملایا۔ ہیلو سر، مجھے کچھ بتانا تھا۔ ابھی ایک نوجوان آیا تھا کبیر لاشاری اور نبیلہ لاشاری کی موت کی پوچھ تاچھ کرنے کے لیے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا بولا۔ تو تم نے اسے کیا کہا؟ فون سے آواز ابھری۔ وہی جو آپ نے کہا تھا، اسے میں نے چھوٹے بلی کا ہی بتایا ہے۔ اچھا کیا، میں تمہیں پیسے سینڈ کر دوں گا۔ اب تم غائب ہو جاؤ، ایسے کہ غازیان تمہیں دوبارہ ڈھونڈ نہ سکے۔ اوکے سر، وہ فون کرتے بولا۔ غازیان گھر آتے خاموشی سے ہال میں پڑی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس چارپائی پر اس نے میٹرس ڈال رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنا آرام دہ نہیں تھا۔ وہ بخشش کاکا کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ یہ جو کوئی بھی تھا بہت شاطر انسان تھا۔ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ وہ کل صبح ہی واپس اپنے گھر چلا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اسے سحر کو سب بتانا تھا۔ وہ دونوں ناشتہ کر چکے تھے۔ غازیان نے اسے نیا فون لا دیا تھا۔ وہ ابھی وہی فون استعمال کر رہی تھی۔ سحر، ہم کہیں جا رہے ہیں، اس لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے ماما بابا کون ہیں غازیان؟ آپ کی پوچھ رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے اپنی پریشانی میں خیال ہی نہیں آیا کہ آپ نے کبھی مجھے اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں بتایا، اور نہ ہی میں ان سے ملی ہوں۔ میرے ماما بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ جب میں 5 سال کا تھا تب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ قتل ہے، اس لیے میں ملازم کے بھیس میں منظور ملا گیا تھا۔ مجھے شک تھا منظور صاحب پر۔ پھر مجھے علم ہوا کہ میرے ماما اور بابا آپ کے بابا اچھے دوست ہیں، اور اسی دوران میرا آپ سے نکاح ہو گیا۔ سحر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں غازیان لاشاری ہوں، لاشاری انٹرپرائز کا CIO، بزنس مین کبیر لاشاری کا بیٹا۔ اس نے کہتے سر پر پہنی ویگ اتار دی تھی اور داڑھی بھی۔ سحر بنا پل کے جھپکائے سے دیکھ رہی تھی۔ غازیان کے اصلی بال کالے اور سلکی تھے جو ابھی بکھرے ماتھے پر گرے تھے۔ اس کی داڑھی بھی چھوٹی اور نفاست سے کٹی ہوئی تھی۔ تم ہمیں دھوکہ دے رہے تھے؟ وہ بمشکل بولی۔ مجھے اپنے ماں باپ کے مجرم کا پتہ لگانا تھا، اس لیے یہ سب کیا۔ پھر منظور صاحب سے بات کر کے علم ہوا تھا کہ وہ اور بابا اچھے دوست تھے۔ تمہاری اصلیت کیا ہے غازیان؟ وہ شدید شوق کے زیر اثر بولی۔ یہی جواب ابھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے شوق لگے گا۔ مجھ سے کیوں چھپایا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم نکاح کے بعد سب بتاتے۔ میں جانتا ہوں سہیل، لیکن میں پہلے نہیں بتا سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے تم مجھے شوہر کے روپ میں قبول کرو، پھر میں تمہیں اپنے راز سے آگاہ کروں۔ میں کسے قبول کروں؟ بزنس مین کبیر کے بیٹے کو یا پھر ہمارے ملازم غازیان کو؟ کبیر لاشاری کے بیٹے غازیان کو۔ اگر تم مجھے قبول کرو گی تو تمہیں میرے کسی بھی روپ سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بولتے اٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ اور کتنے روپے تمہارے؟ وہ کھڑے ہوتے بولی۔ اس کی بات سنتے غازیان پلٹا، پھر ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پکڑے۔ سحر، ابھی ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے اچھے سے واقف نہیں ہیں۔ بہت کچھ ایسا ہے جو آپ میرے بارے میں نہیں جانتی، اور بہت کچھ ایسا ہے جو میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا۔ غلط، وہ اپنے ہاتھ چھڑواتے بولی۔ تم میرے بارے میں سب جانتی ہو، جبکہ مجھے اپنے بارے میں بتانا تم نے ضروری نہیں سمجھا۔ آپ جان جائیں گی، ابھی میرے ساتھ میرے اصلی گھر چلے۔ میں تم پر یقین کر پا رہی ہوں غازیان۔ جانتا ہوں ایک اجنبی جو آپ سے جھوٹ بولے اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ میرے ساتھ چلیں گی نہیں، آپ کو علم کیسے ہوگا میرے بارے میں؟ سحر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔
سحر بس آخری دفعہ میرا یقین کریں اور میرے ساتھ چلیں۔ ٹھیک ہے، بس آخری بار، آئندہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ ٹھیک ہے، اور ابھی کے لیے سوری۔ سحر نے اس بات پہ سر ہلایا۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس کی خواہش اپنا گھر بسانا تھا۔ گھر بسانے کے لیے بہت کچھ نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اسے بھی معاف کرنا ہی تھا کیونکہ وہ معافی مانگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک بڑے سے عالیشان گھر کے پورچ میں کھڑے تھے۔ جیپ سے نکلتے وہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ میں تمہارا گھر ہے؟ وہ غازیان کو دیکھتے مشکوک انداز میں بولی۔ ہاں جی، وہ سر ہلاتے بولا، پھر اس کا ہاتھ پکڑتے آگے بڑھا۔ اس کا گھر منظور ولا سے زیادہ بڑا تھا۔ لاؤنج میں ایک طرف صوفے رکھے تھے اور باقی ایریا قریباً خالی تھا۔ صوفے ایل شیپ کے تھے۔ یہ میرے ماما بابا ہے۔ وہ لاؤنج میں لگی ایک دیوار گیر تصویر کے سامنے کھڑے ہوتے بولا۔ میرے بابا کبیر ایک اچھے بزنس مین تھے، میری ماما ایک ورکنگ وومن تھی، ان کا اپنا بزنس تھا۔ ان دونوں کی وفات کے بعد بزنس میرے چچا سنبھالنے لگے، لیکن میرے 18 کا ہوتے ہی سارا بزنس میرے نام ٹرانسفر ہو گیا۔ تب سے پڑھائی کے ساتھ میں بزنس بھی سیکھتا۔ پھر 22 کا ہوتی میں نے اپنے ماں باپ کے قتل کی تلاشی شروع کر دی۔ وہ تصویر کی طرف دیکھتا کہہ رہا تھا، پھر دوسری تصویر کی طرف دیکھتے کہنے لگا، یہ میرے چچا فائز لاشاری ہیں، ان کی وجہ سے مجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے کہنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ سنبھال لیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ چلو اندر آؤ۔ وہ بولتے آگے بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھتے پہلے نمبر والے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ کمرہ کافی کھلا تھا۔ دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر بیڈ رکھا تھا۔ بیڈ سے تھوڑا دور دیوار پر لگی کبرڈ تھی۔ اس کے آگے ہی ایک دروازہ بنا ہوا تھا جو غالباً واش روم تھا۔ کمرے کا فرنیچر براؤن رنگ کا تھا۔ کھڑکیوں پر سفید رنگ کے پردے لگے تھے۔ کمرے میں کسی کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ دروازہ لاک کرتے وہ آگے بڑھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ باتھ روم کے دروازے کے سامنے ہی تھا۔ سحر بھی اس کے پیچھے بڑھی۔ وہ ڈریسنگ روم کے سامنے رک گئی۔ اندر آؤ، غازیان سنجیدگی سے بولا۔ سحر جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے پلٹا۔ سحر گردن موڑے بائیں جانب لگی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسی ہی تصویر نیچے لاؤنج پہ لگی تھی۔ غازیان نے اسے تصویر کو آرام سے ہٹایا۔ نیچے بالکل صاف دیوار تھی۔ اس نے ایک محسوس حصے پر ہاتھ رکھا تو ایک دروازہ نمودار ہوا۔ سحر حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اندر آؤ۔ وہ اسے لیے اندر بڑھا۔ اندر کچھ سیڑھیاں تھیں۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آ گئے۔ نیچے بالکل سیم لاؤنج بنا ہوا تھا جیسے اوپر تھا۔ وہ ایک کھلا کمرے سے جیسا تھا۔ کمرے کے ایک طرف ایک الماری تھی اور دوسری طرف ایک بورڈ لگا ہوا تھا۔ غازیان سحر کو لیے اس بورڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس بورڈ پر کافی کاغذ اور کچھ لوگوں کی تصویر لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میری تلاش۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ کمرہ پہلے بابا کا ہوا کرتا تھا، پھر اب یہ میرے زیر استعمال ہے۔ اس گھر میں ایک سیکرٹ کمرہ بھی ہے، یہ صرف ہم دونوں جانتے ہیں۔ اور آپ کے چچا؟ وہ پلٹتے سے دیکھتے بولی۔ وہ اس کی تھوڑی تک آتی ہیں۔ وہ بھی نہیں جانتے۔ ہم دونوں کے علاوہ بس ایک وہ انسان جانتا ہے جس نے یہ گھر بنایا تھا۔ تو آپ نے یہ کمرہ چھپا کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ یہ خفیہ ہے، اس میں ہمارے راز ہیں، اس لیے اس کمرے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا گیا۔ کون سے راز؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ غازیان نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کی دوسری طرف لگی الماری کی طرف بڑھی۔ سحر اس کے پیچھے گئی۔ الماری کے پٹ کھولتے اس نے ایک ہینگر باہر نکالا۔ اس ہینگر پر یونیفارم لٹک رہا تھا۔ یہ؟ سحر کچھ بول ہی نہ پائی۔ میرا ہے، اور یہ میرے بابا کا تھا۔ دوسرا ہینگر نکالتے بولا۔ مطلب کہ آپ دونوں؟ صحیح سمجھی، میں اور بابا دونوں ہی انٹیلیجنس سے منسلک ہیں۔ جس دن بابا کا قتل ہوا، اس سے ایک روز پہلے کسی کو علم ہو گیا تھا کہ بابا کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہیں مار دیا گیا۔ مطلب کہ آپ کے بابا کی کسی دشمنی ہے؟ ہاں، لیکن اس دشمن سے بابا بے خبر تھے۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہ دشمن کوئی قریبی انسان ہے۔ آپ کو کس پر شک ہے؟ ہاں، کس پر؟ اس پر جو یہ چاہتا تھا کہ میرا شک چھوٹے بلے کی طرف چلا جائے۔ وہ کون ہے؟ سحر حیران ہوئی۔ کوئی بھی نہیں، یہ بس ایک نام ہے، اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن اس سے آپ کے دشمن کو کیا فائدہ؟ یہی کہ میں اس انسان کو ڈھونڈتا رہوں جو وجود ہی نہیں رکھتا اور وہ خود آزاد زندگی جیے۔ تو آپ اس دشمن کو پکڑیں گے کب؟ بہت جلد، بس ایک دفعہ میرا شک یقین میں بدل جائے پھر۔ غازیان نے الماری بند کر دی۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے چچا کیسے ناواقف ہو سکتے ہیں کہ آپ خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کہ اس گھر میں ایک سیکرٹ کمرہ ہے۔ میں نے قریباً 4 سال پہلے آرمی جوائن کی تھی۔ جب میں نے گریجویشن کی تھی،
پہلے 6 ماہ کی ٹریننگ کے وقت میں نے چچا کو یہ بتایا تھا کہ میں گھومنے جا رہا ہوں، اور میں جب بھی گھومنے جاتا تھا موبائل ساتھ نہیں لے کر جاتا تھا، اس لیے انہیں علم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جب میری سلیکشن ISI کے لیے ہوئی تو میری 2 سال کی ٹریننگ ہونی تھی۔ میری گریجویشن PMA میں ہوئی تھی، مطلب کہ وہاں ہم ٹریننگ کے ساتھ پڑھتے بھی تھے۔ چچا کو یہ بات بتایا کہ میں دوسرے شہر ایک یونی میں پڑھتا ہوں۔ ٹریننگ کے بعد مجھے اسی یونیورسٹی کی ڈگری دی گئی تھی جس کا میں نے چچا کو بتایا تھا، بس اسی طرح انہیں علم نہ ہوا۔ اور رہی بات تمہارے دوسرے سوال کی، تو اس کا جواب میں تمہیں باہر جاتے دینا آتا ہوں۔ آپ نے یہ سب اپنے چچا کو نہیں بتایا تو پھر مجھے کیوں بتایا؟ تاکہ آپ جان لو کہ میں اس رشتے کو لے کر سیریس ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آتے بولا۔ ان کے باہر ڈریسنگ روم میں آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب ہاتھ لگاؤ دیوار پر، غازیان کے کہنے پر سحر نے کنفیوز ہوتے دیوار پر ہاتھ لگایا۔ دیوار پر ہاتھ پھیرو۔ سحر نے بالکل ویسا ہی کیا، لیکن کچھ نہ ہوا تو وہ غازیان کو دیکھنے لگی۔ پھر اسی وقت غازیان نے اسی جگہ دیوار پر ہاتھ رکھا جہاں تھوڑی دیر پہلے سحر نے رکھا ہوا تھا، تو فوراً دروازہ کھل گیا۔ سحر حیران ہوئی۔ یہ دروازہ پہلے میرے بابا کے فنگر پرنٹ سے کھلتا تھا اور اب میرے فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے۔ سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ شام تک اس کے چچا فائز بھی آ چکے تھے۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میرے واپس آنے کا تو انتظار کرتے غازیان، وہ اس کی نکاح کر لینے کی وجہ سے خفا تھے۔ چچا جان ضروری تھا، اس لیے آپ کے بغیر نکاح کر لیا، لیکن ولیمہ آپ کے بغیر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کب تک کرنا ہے ولیمہ؟ جب آپ کہیں، غازیان بولا۔ سحر خاموش بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اس مہینے کے 16 کو ولیمہ رکھ لیتے ہیں، تب تک ساری تیاریاں بھی ہو جائیں گی۔ جی چچا جان۔ آپ کا ٹرپ کیسا رہا؟ ہمیشہ کی طرح اچھا۔ ٹھیک ہے چچا جان، آپ آرام کریں، تھک گئے ہوں گے آپ۔ فائز سر ہلاتے اڑ گئے۔ خانسامہ نے کھانا لگاتے سب کو بلایا۔ کھانا ایک ساتھ کھانے کے بعد وہ سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آپ کے چچا کافی سخت مزاج لگے مجھے، سحر کمرے میں آتی بولی۔ وہ بس لگتے ہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ سحر نے اس بات میں سر ہلایا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اگلے 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ غازیان اب آفس جانے لگا تھا، چونکہ سحر کو گھر رہنا پسند تھا، اس لیے اس نے جاب سٹارٹ نہ کی، جبکہ غازیان نے اسے کہا تھا کہ وہ اگر کام کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس نے گھر رہنے کو ترجیح دی۔ شام 6 بجے تک فائز صاحب آفس سے نکل آئے۔ تھوڑی دور آنے کے بعد اچانک ان کی گاڑی رک گئی۔ ڈرائیور گاڑی چیک کرنے لگا، اسی وقت کھڑکی پر کسی نے دستک دی۔ فائز صاحب نے فون سے نظریں ہٹاتے باہر دیکھا اور پھر باہر نکلے۔ سامنے ایک شخص بھی کیپ پہنے کھڑا تھا۔ کہیے، وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ اس شخص نے خاموشی سے ایک کارڈ سامنے کیا اور پھر تیزی سے اسے گردن کے پیچھے سے پکڑتے 2 قدم پیچھے کھڑی گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ سب اس نے بہت تیزی سے کیا تھا۔ وہ مزاحمت تک نہ کر سکے، ڈرائیور وہیں ہکا بکا رہ گیا۔ اسے ایک کمرے میں بٹھایا گیا جہاں 2 کرسیاں اور درمیان میں ٹیبل تھی۔ وہ آنکھیں سڑکتے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کون لوگ تھے، وہ کن لوگوں کے قید میں تھا، لیکن وہ حیران بھی تھا کہ آخر اسے پکڑا کیسے گیا۔ فائز لاشاری ایک شاطر انسان تھا جس نے کبھی اپنے غیر قانونی کاموں کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ پھر وہ لوگ اس تک کیسے پہنچے؟ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور وردی میں ملبوس غازیان اندر آیا۔ اسے دیکھتے وہ سمجھ گئے کہ وہ کیسے پکڑے گئے۔ تو تم نے بھی اپنے باپ کی طرح آرمی کو چنا؟ فائز بولا۔ ہاں، تو بولتے ان کے سامنے بیٹھا۔ اب بتاؤ کہ تم نے میرے ماں باپ کو کیوں مارا؟ کبیر لاشاری رشتے میں تمہارا بڑا بھائی تھا، پھر بھی؟ ہاں، پھر بھی میں نے اسے مار دیا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ کبیر ہی وہی ایجنٹ ہے جو مجھے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن افسوس کبیر یہ نہ جان سکا کہ وہ میں ہی ہوں جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تمہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ وہ بولتے اٹھ گیا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ تمہارے بابا آرمی میں تھے؟ فائز پیچھے سے بولا۔ اسی انسان ہے جسے میرے بابا چھوٹے بلے کہا کرتے تھے۔ وہ پلٹے بغیر بولا۔ لیکن وہ تو مر چکا ہے۔ وہ حیران ہوئے۔ ہاں صحیح کہا، لیکن مرنے سے پہلے وہ مجھے سب بتا گئے تھے۔ وہ بول کر باہر چلا گیا۔ چھوٹے بلے کبیر کے ایک جونیئر کا نک نیم تھا، کو کبیر نے دیا تھا۔ وہ دونوں اچھے دوست بن گئے تھے۔ اس کے اس نک نیم کی وجہ سے اس کی بلی جیسی آنکھیں تھیں۔ وہ گھر آئے تو دیکھا کہ سحر لاؤنج میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اکیلے آ کے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ عموماً وہ اور فائز ایک ساتھ آتے تھے۔ فائز چچا کہاں ہیں؟ وہیں جہاں ہونا چاہیے۔ وہ بولتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی بلیک 3 پیس سوٹ پہ ملبوس تھا۔ بیٹھتے کوٹ اتارتے تھے، سائے ٹیبل پر رکھا۔ سحر اس کے لیے پانی لے آئی۔ اسے پانی دیتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ فائز چچا نے ہی میرے بابا کو مارا تھا۔ پانی پیتے گلاس ٹیبل پہ رکھتے بولا۔ اس کی بات سنتے سحر حیران ہوئی۔ مطلب کہ وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے۔ بابا کو انہیں پکڑنے کا کیس دیا گیا تھا۔
اس سے پہلے کہ بابا فائز کی اصلیت جان پاتے، وہ بابا کی اصلی جاب کو جان گیا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے میرے ماں باپ کی جان لی۔ بولتے اس 27 سالہ نوجوان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ماں باپ کی موت ایسا ذکر ہے جس کے ذکر سے آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ سحر سے دیکھتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انسان جس نے اسے پالا تھا وہی اس کا مجرم نکلا تھا۔ وہ یقیناً تکلیف میں تھا۔ سحر نے جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہو گیا، جو مجرم تھا اسے سزا مل چکی ہے۔ ہم آپ کے ماما بابا کو واپس نہیں لا سکتے لیکن ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس لیے آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ غازیان نے بولتے آنکھیں پوچھی۔ آپ بتاؤ بات ہوئی منظور صاحب سے؟ جی، انہیں بتایا تھا کہ صلح کو ہمارا ولیمہ ہے، اگر آپ کو ہو تو ولیمہ آگے کر دیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولیمہ اسی دن ہوگا جس روز تیس پایا تھا۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ سحر سفید ٹیل میکسی پہنے 7 ڈائمنڈ جویلری پہنے دمک رہی تھی۔ غازیان نے بھی آف وائٹ پہن رکھا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بہت شاندار لگ رہے تھے۔ نازیہ بیگم اسٹیج سے دور کھڑی سحر کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو نازیہ، تم نے میری اور شازیہ کی بیٹی کو ایک ملازم کے ساتھ بیاہ تھا کہ وہ غریبی کی زندگی جیے، لیکن میری بیٹی کی بخت بہت اعلیٰ ہے۔ خود دیکھ لو، اسے عباس سے بھی اچھا رشتہ ملا ہے۔ منظور صاحب ان کے برابر کھڑے ہوتے بولے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ نازیہ بیگم شروع سے منظور صاحب کو پسند کرتی تھی لیکن ایک دن شادی شازیہ بیگم سے ہوئی تھی، اس لیے وہ شازیہ اور سحر دونوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھے سحر غازیان کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، چاہے کسی بھی طرح۔